بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقائق ٹی وی سے راجہ ریاض حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم مختلف موضوعات پر مختلف حکومتی اکابرین اور اپوزیشن کے لوگوں کو بلا کر یہاں جو ہے عوام کا حال دل سناتے ہیں، ان سے پھر کوشش کرتے ہیں کہ جو انہوں نے کاوشیں کی ہیں عوام کو ریلیف دینے کی، ان سے پوچھا جائے۔ آج میرے اسٹوڈیو میں جناب میاں وحید صاحب، کوآرڈینیٹر ٹو گورنر پنجاب حاضر ہیں۔ آج آپ کے جو ہیں حالات اور واقعات جو ہیں سیاسی جو ہیں سماجی جو ہیں ان حوالے سے ان سے بات چیت کریں گے۔ انہیں ویلکم کہتے ہیں۔ یہ صاحب آپ کو ویلکم حقائق ٹی وی پہ۔ اور آج ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں کہ اب 4 سال ہو گئے۔ 4 سال میرے خیال میں کافی عرصہ سیاست میں ہو جاتا ہے۔ 4 سال میں آپ نے عوام کو سوائے رلانے کے انہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچایا، کوئی ریلیف نہیں پہنچایا۔ عام آدمی آپ سے بہت ناخوش ہے، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائے صاحب بہت مہربانی۔ 4 سال میرا خیال ہے کہ اگر آپ چونکہ صحافت میں آپ کا ایک سفر ہے اور آپ دیکھیں کہ دنیا کی تاریخ میں آپ کہیں بھی دیکھ لیں، دنیا کے اندر جو تبدیلیاں ہیں کبھی وہ اس طرح سے سالوں کا جو ہے نا، جو آج بڑی ترقی یافتہ معیشتیں ہیں، ترقی یافتہ ممالک ہیں، آپ ان کا بھی دیکھ لیں، وہ کئی سو سال کے بعد جا کے وہ وہاں پہ آج وہ اس مقام پہ ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں بہت زیادہ وقت جو ہے نا وہ درکار ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 74 سال سے یا 70 سال سے جو ایک یہاں پہ جس طرح سے ملک کا نظام کو بگاڑا گیا ہے، اور خاص طور پہ پچھلے 40-50 سال سے جو یہاں پہ ایک خاص کھیل کھیلا گیا ہے اس ملک کے ساتھ، وہ ہے کرپشن کا، اور وہ یہاں پہ بدعنوانی اور رشوت اور جو ایک اقتبا پروری والا کام جو ہوا ہے، اس کے بعد اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اگر میں اس کو تھوڑا اور پیچھے لے جاؤں، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، ہم وہ چاہے میرے لیڈر ہوں، وہ جو جتنے مرضی آج ہم ترقی پڑھے لکھے ہوں، جہاں سے مرضی دنیا کی جہاں سے مرضی ڈگریاں لے کے آ جائیں، جتنے مرضی قابل لوگ ہوں، ایک ہستی جو دنیا کے اندر سب سے بڑی ہستی ہے، جو خدا کے بعد جو جن کا مقام ہے، آپ ان کی پوری کوشش کو دیکھ لیں، بگڑے ہوئے نظام کو کرنے کے لیے سال ہر سال جو ہے نا وہ لگے ہیں۔ اور جا کے آپ دیکھیں کہ 1400 سال پہلے وہ جب انہوں نے ساری کی ساری زندگی سٹرگل میں گزری ہے، جا کے بعد میں جو تربیت یافتہ لوگ تھے ان کے دور میں جا کے آپ دیکھیں کہ ساری کی ساری فتوحات اور معاملات وہاں پہ نظام وہاں آیا۔ اتنی جلدی بگڑا ہوا نظام آپ کہیں، آج یہاں کا جو ہمارا سب سے بڑا جو یہاں پہ بیوروکریسی ہے، آپ دیکھیں کہ کیا وہ ایک مافیا کی شکل نہیں ہے ہمارے لیے؟ آج یہاں پہ جو سیاست ہے وہ سیاستدان ہے، جس طرح کی سیاست ہو رہی، کیا وہ مافیاز نہیں ہے؟ آپ مہنگائی کی بات کریں گے، جو اس وقت ہمارے یہاں پہ لوگ مہنگائی کرنے والے ہیں، جو یہاں پہ چینی کے، آٹے کے، باقی چیزوں کے جو لوگ ہیں، وہ کیا مافیاز نہیں ہیں؟ اس ملک کے اندر اس کو جکڑا ہوا ہے مافیاز نے، اور اس کو چھڑانے کے لیے جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ساری کی ساری یہ سیاسی جماعتیں جنہوں نے ہمارے ساتھ ملنا تھا، جو اصل میں ان کے بینیفیشری یہی لوگ ہیں، پیچھے ہر کام کے پیچھے، ہر بزنس کے پیچھے یہ لوگ کھڑے ہیں۔ میں انٹرپٹ کروں گا آپ کی اس بات کو۔ بات یہ ہے کہ آپ تو 22 سال سے تیاری کر رہے تھے، آپ تو 22 سال آپ نے اسی تقدوں میں گزارے کہ ہم نے جی یہ ان حالات کو بہت قریب سے واچ کیا ہے، اس پہ بہت زیادہ غور و خوض کرنے کے بعد ایک ٹیم بنائی ہے، تو آپ کا یہ دعویٰ جو ہے وہ تو باطل آپ کی باتوں سے ہی ہو جاتا ہے۔ نہیں، ہمارا آپ کہتے ہیں کہ جی مافیاز جو ہے وہ بھی فائدے مند بھی ہوتے ہیں کئی ملکوں کے لیے، عوام کے لیے، مگر آپ نے تو ٹوٹل عوام کو ہی مافیا بنا لیا ہے۔ رائے صاحب، اس پہ مافیاز کی جو بات ہم کر رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں عوام کو، ہمارا جن کے خلاف آپ اقدامات کر رہے ہیں تو مافیا تو سر وہی ہوا نا۔ 22 سال کی جو آپ بات کرتے ہیں، 22 سال میں یہاں پہنچ کے جب اقتدار میں آ کے یہ سب کچھ دیکھا ہے کہ کیا حالات ہیں، ہر ادارے کا جو بیڑا گرک کیا ہوا ہے،
ہر جگہ کے اوپر. اور سب سے پہلے تو جو ایک ایشو تھا وہ پاکستان کے لیے ایک ڈیفالٹ کی پوزیشن میں گیا ہوا تھا. آپ کے سامنے وزیر اعظم نے جگہ جگہ جا کے کس طرح سے وہ کوشش کر کے محنت کر کے وہ ایک ہم بمشکل اپنے پاؤں پہ, اور بلکہ ابھی بھی معیشت کا جو حال ہے ہم اس پہ کوئی نہیں کہہ رہے کہ جناب بہت اچھا ہو گیا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے نا وہ بہت ابھی محنت کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے جو ہم کر رہے ہیں اس کے ثمرات جو ہے نا وہ ایک دم سے ملنے والے نہیں ہیں, اس پہ ٹائم لگے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو بنیاد کھڑی کرتے ہیں تو اس میں آپ کو وقت لگتا ہے. اگر آپ نے صرف اسی طرح سے کام کرنا ہے جیسے پچھلی حکومتیں کرتی رہی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ مافیات نے تو ایسا جکڑا ہوا ہے, اور آج ہمارے پاس ایک بڑی کھل کے بات کروں کہ ہمارے پاس ہے کیا. ہمیں تو روز اپنے ہی ساتھی, آپ دیکھیں کہ کبھی کہیں سے آواز ہوتی ہے کبھی کہیں سے آواز ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ روز اپوزیشن یا دوست ہمارے یا ساتھی لوگ جن کی بات کرتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کون ہیں, اب مجھے یہ بتائیں کہ ارد گرد جو بیٹھے ہیں ان کو اٹھا کے تو پھر اس کے بعد گھر جانے والی بات ہے. اگلی بات جو آپ نے سوال کرنا میں آپ سے ابھی یہ بات کر دیتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ چھوڑ دیں. چھوڑنے کے بعد کیا ہوگا؟ میں راجہ صاحب بالکل اس کا ہمارا جو پی ٹی آئی کا ایک منشور ہے, پی ٹی آئی جس نظریے کے ساتھ آئی تھی, بدقسمتی سے ہمیں وہ ماحول مل ہی نہیں پا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارا ووٹر بھی, ہمارا ایم پی ایم این اے بھی, ہمارا وہ سارے کا سارا نظام تو ہے پیسے کے گرد گھوم رہا ہے. ہر چیز جو ہے نا وہ یہاں پہ پیسے سے سیاست ہو رہی ہے, ووٹر بھی. اور سے میں آپ کی بات جو جواب جو ہے جو آپ جو دے رہے ہیں روٹین میں یہ ایک معاملہ ہے, ورنہ مجھے تو آپ کی جو نظریاتی پالیسی کہہ رہے ہیں مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جیسے وہ پہلے بھی ہم کہتے تھے دوسری حکومتوں کے خلاف بھی یہی کہا کرتے تھے, لیکن آپ کی حکومت کے خلاف تو میں یعنی برملا کہنے کے لیے تیار ہوں. وہ کہتے ہیں لٹی جاؤ تو پھٹی جاؤ. یہ جو پالیسی یہ جو چل رہی ہے یہ آپ کی حکومت پہ تو بڑی صادق آتی ہے. نہیں, ہمیں دیکھیں نا کہ ہم لٹی جاؤ پھٹی جاؤ والی بات ہے وہ جن پہ ہے وہ بالکل انہوں نے کیا ایسا, اور آج جہاں تک وہ لے گئے ہیں ہمارا تو کوئی اس طرح کا کوئی ایک بھی ابھی تک کوئی ایسا اسکینڈل جو ہے نا وہ ایسی بات نہیں ہے, نہ کوئی ایسا کام کیا ہم نے. ہمیں جو کچھ کر رہے ہیں وہ اس کا وقت بتائے گا کہ کیا کیا کام اس ملک کے لیے جو ہے نا وہ عمران خان کر رہا ہے, جو ہمارا وزیر اعظم کر رہا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ میں وہ پاور اس طرح سے نہیں ہے. ہمارے پاس نہ وہ اکثریت ہے, نہ ہم اس طرح سے وہ کام کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک بات لوگ کہتے ہیں جی کیا کیا ہے جی, ان کا احتساب کی بات کرتے ہیں, پکڑا نہیں. بھی ہم نے تو سامنے سب کچھ لا کے رکھ دیا, آپ کے اداروں میں وہ جان ہی نہیں ہے. وہ ادارے آپ کے جو ہے نا جنہوں نے سزا دینی ہے وہاں سے تو انہیں ضمانتیں ملتی ہیں, جہاں سے سزا ملنی ہے وہاں سے تو وہ باہر نکل جاتے ہیں. اور میں بڑی دکھ سے یہ بات کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے یہ کام کرنا ہے وہ ایک مضبوط پلر جو حکومت گورنمنٹ ہوتا ہے ریاست کا, اس کے وہاں تو وہ حال ہے کہ وہاں سے لوگ ایم پی ایم این اے, وہاں سے لوگ سینیٹر, وہاں سے لوگ صدر, اور وہاں ان کے ساتھ کاروبار میں ان لوگوں کو شامل کر کے ان کو جتنا آج تک اس خاندان کو وہاں سے فائدہ پہنچا ہے یا آج تک ریلیف جو کچھ جوڈیشری سے اس خاندان کو ملا ہے پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کے اندر ایسا ہوا ہو کہ ایک مجرم جو ہے, ایک سزا یافتہ مجرم کو علاج کے لیے آپ باہر بھیج دیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد اس نے علاج اتنے دیر میں اتنے سالوں میں اس نے ایک دن بھی ہاسپٹل کا منہ نہ دیکھا ہو, اور آج پھر وہ کہے کہ جناب وہ تو بیمار ہے, وہ جب اس کو ڈاکٹر کہیں گے جبکہ ہر چیز کا پتہ ہے. اس لیے یہ بات کہیں کہ ہمیں جس طرح کا ماحول ہے, ہم ہر جگہ سے ہمیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا. اور جب تک یہاں پہ میں جن کی بات آپ کر رہے ہیں, آپ کہتے ہیں جی عوام کو رلا دیا, جب تک وہ عوام نہیں اٹھیں گے, جب تک اس عوام کے اندر یہ شعور نہیں آتا, وہ لوگ یہ بات نہیں کریں گے, اپنے حق کی بات نہیں کریں گے. راجہ صاحب یہ اسی طرح سے ہم جتنے مرضی جو مرضی ان کے لیے کریں, آج کس کو نہیں پتا انہوں نے لوٹا ہے, آج کس کو نہیں پتا زرداری صاحب کو پتا, آج نواز شریف کا کس کو نہیں پتا, شہباز شریف کا کس کو نہیں پتا. لیکن مجھے بتائیں اگر یہ پھر بھی آوے اور جاوے کے نعرے لگتے رہنے ہیں تو مجھے بتائیں کہ کوئی کیا کرے گا. سب معذرت کے ساتھ بات یہ ہے, الزام لگانا تو بہت آسان ہے, اسے پروف کرنا, اسے ثابت کرنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے. اور آپ کے جو میرے خیال میں معذرت کے ساتھ آپ کے لیڈران جو ہیں وہ سوائے الزام لگانے کے اور ابھی تک کچھ بھی نہیں کر سکے. اگر الزامات کی بات اگر دیکھیں تو جتنے الزامات آپ کی کابینہ پہ, آپ کے وزیروں پہ, آپ کے مشیروں پہ, آپ کے جو خاندان جو آپ کے ساتھ ہیں
ان پہ جتنے لگ چکے ہیں، میرے خیال میں اگر نواز شریف کو ایک بار سزائے موت ہونی چاہیے تھی تو انہیں تو 100 بار ہونی چاہیے. میں بھی بالکل آپ کے ساتھ اس کے، اگر ہمارا کوئی بندہ بھی کرتا ہے تو سزا دیں، ہمیں تو کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. کون دے گا سزا؟ سر میں ہاں یہ کون دے گا یہ بات ہے. اب یہ بات آپ نے خود کہہ دی. بھائی صاحب مجھے یہ بتائیں، ہمارا کام ہے بتانا، ہمارا کام ہے چیزیں سامنے لا کے دینا. یہ سزائیں وہ عدالت کا کام ہے، وہ کورٹس کا کام ہے، وہ نیب کا کام ہے، وہ ان اداروں کا کام ہے جنہوں نے یہ کام کرنا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو پچھلے نیب کے چیئرمین رہے ہیں وہ تو خود پارٹی بنے ہوئے تھے. یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ججز جو ہیں ان کا کیا پوزیشن رہی ہے، کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. جب آپ کوئی کام کر نہیں سکتے تو پھر آپ نے حامی کیوں بنے؟ اچھا عوام کی آپ کا کیا خیال ہے کہ عوام کام کے کرنا نہیں سپنے جو چاہیے؟ ہے، عوام کے خواب جو ہے وہ کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ سر ہم نے اپنی کوشش جو ہے وہ نہیں چھوڑنی، ہم نے کوشش کرنی ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اسی کوشش میں آپ نے پاکستان پہ بلینز ڈالر کا قرضہ بھی بڑھا دینا ہے، اندرونی اور بیرونی بھی، اور عوام کا جینا محال کر دینا ہے. اچھا اسی ایک خواہش کی نہیں. قرضہ مجھے یہ بتائیں کہ قرضہ کیا پہلی مرتبہ آپ لے رہے ہیں؟ آپ کے پاس تو یہاں کچھ کرنے کے لیے اگر آپ تو خودکشی کرنا چاہ رہے تھے نا، اگر آپ تو خودکشی کرنا چاہ رہے تھے آئی ایم ایف کے پاس نہ جانے میں، اور شاید دیر کر دی، اس لیے آپ نے اپنا ارادہ بھی ملتوی کر دیا. میں سر یہ بات جو ہے نا خودکشی والی بات، یہ کاش یہ ہماری قوم سمجھ جاتی، کاش یہ ہمیں اپنا جو ہے نا وہ یہاں یہ کلچر عام ہوتا ہے کہ ہم ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہے اور ٹیکس میں جو ہے نا وہ ایمانداری کے ساتھ جاتا ہے اور ہمیں یہ جانا ہی نہ پڑتا. یہاں پہ ٹیکس آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے اندر کتنے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، کتنے بڑے کاروباری جو لوگ ہیں وہ ٹیکس کیا دے رہے ہیں. یہ ساری باتیں وہ اس لیے کہی جاتی ہیں، لیڈر بتاتا ہے لوگوں کو کہ بھائی یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. ہم نے کبھی بھی کوئی خوشی سے نہیں گئے، یہ 22واں پروگرام ہے، کوئی نیا نہیں ہے. تو پہلے حکمران خوشی سے جاتے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو کبھی بھی نہیں کہتے، کوئی بھی خوشی سے نہیں جاتا، یہ مجبوری ہے. اس میں جب آپ کے پاس ہے کوئی نہیں، اور آئی ایم ایف کی جہاں آپ جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو یہی کہتے ہیں نا جی آپ ہمیں انشور کریں کہ جناب یہ پیسے جو آپ لے رہے ہیں اس میں یہ آپ ٹیکسز اور یہ کام کریں گے، اتنا اپنا بڑھائیں گے آپ. تو یہ کرنا آپ کے پاس، آپ کا دعویٰ تھا آپ کے پاس تو اعلیٰ 200 لوگ اعلیٰ دماغ ہیں جو ہمیں آئی ایم ایف سے جان چھڑائیں گے. آپ نے تو ہمیں مزید پھنسا دیا وہاں. نہیں، پھنسانے والی بات اس لیے نہیں ہے کہ یہ دیکھیں، یہ بات میں نے بتایا کہ یہ کوئی یا تو پہلی مرتبہ گئے ہونا تو پھر اس پہ واویلا کرنا چاہیے. یہ مجبوری ہے اس وقت، جب نہیں آپ چل رہے تو آپ نے کہیں سے تو یہ انداز اپنا لون لینا تھا. وہ لے کے ان کی شرائط جو ہے نا وہ صرف ان کی شرائط کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں. تو دیکھیں جو آپ کو دیتا ہے اس نے آپ سے پوچھنا تو ہے نا کہ بھئی آپ ہمیں کیسے دیں گے. تو یہ ہمیں حساب جو ہے نا اپنے اوپر جو ہے نا اسی طرح بڑھا کے ہی کرنا ہے. اپنے اگر ٹیکسز ہم دیں اور یہ ساری قوم اگر یہ اس بات پہ آئے کہ جو لوگ جن کی جو انکم ہے اس پہ اپنا ٹیکس دیں، تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں کبھی جانا پڑے گا. ہم بالکل ان باتوں سے نکل آئیں گے. لیکن جب تک ہم یہ کام کریں کہ صرف وہ چند سرکاری ملازم بیچارے جن کا سامنے ہے جو چھپ نہیں سکتا وہ دیں، اور جو کاروباری لوگ ہیں جو اربوں روپے کا بزنس کر رہے ہیں وہ پیسے نہ دیں، اور ان کے ساتھ جو ہے نا وہ سیاسی لوگوں کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ ہو جائے. وہی تو آپ کے ڈونر بنے ہوئے ہیں سارے. نہیں، ہمارا نہ تو کوئی ایسا ڈونر ہے نہ ہم یہ کر رہے ہیں، یہ الزام ہے. اور باقی رہی بات جو پہلے ہے، ہم نے وہ کورٹس کے اندر ابھی شہباز شریف کی جتنا کچھ ہے وہ اوپن ہر بندے کو پتا ہے، ہر جگہ پہ پتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ کس طرح سے یہاں پہ وہ بات کرتے ہیں. اور نواز شریف کا جو نہ عدالت میں بتا سکا، نہ اس میں پارلیمنٹ میں بتا سکا، نہ نیب میں بتا سکا، نہ دنیا آج تک کوئی چیز نہیں بتائی. آپ کہتے ہیں کہ ثابت نہیں کر سکے. کیا ثابت نہیں ہے؟ وہ اتنی زیادہ جائیدادیں جو ان کی ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ کس کا کاروبار ہے، پیسے کہاں سے آئے، کو آج تک جواب دیا ہے؟ اور کیا ثبوت ہوتے ہیں؟ آپ نے کوئی ایسا میکانزم ہی نہیں نا بنایا. اب 4 سال ہو گیا، آپ نے ایسا میکانزم نہیں بنایا کہ بیوروکریسی کے تبادلے پر تبادلے کیے جاتے ہیں. جب میں سمجھتا ہوں کہ بیوروکریسی جہاں تک آپ کو فائدہ پہنچاتی ہے اور جب تک وہ فائدہ خود اٹھاتی ہے اس وقت وہ آپ کو قابل قبول ہے. ورنہ آپ دیکھیں کتنے آئی جی پنجاب آپ نے تبدیل کر دیے، کتنے آپ نے جو ہے کمشنر تبدیل کیے لاہور کے. ہم تو سر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ گورننس جو ہے نا وہ بہتر کرنے کے لیے ہم لوگ جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں نے بتایا کہ یہ ایک عرصے سے یہاں پہ جو کھیل کھیلا جا رہا تھا اس کے اندر وہ ہمیں قبول ہی نہیں کر رہے. ہمیں اس میں مسئلہ ہے، ہمیں وہ قبول ہی نہیں کر رہے. ایک میں ٹائم ختم ہونا چاہتا ہے، میں اس سے پہلے ایک آپ سے سوال کرنا چاہوں گا.
دیکھیں ہمارے جو لوکل سیاستدان جو ہیں انہوں نے اپنی روایتی سیاست نبھائی ہے. جو لوگ ہماری محبت میں، ہماری عوام کی محبت میں اس ملک میں آئے، جیسے میں چودھری سرور صاحب گورنر پنجاب کے حوالے سے بات کروں گا، آپ نے تو انہیں بھی نمک کی کان میں پھینک دیا ہے. ان سے بجائے کو فائدہ اٹھانے کے آپ تو ان کی روایت کو بھی بدلنے کے یعنی چکر میں پڑ گئے. یہ تو جی بڑی رائشہ، میں بالکل آپ کا اس میں بالکل یہ بات ایسے ہی ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل فیم کا بندہ جو ہے نا، جس سے بہت سے کام جو ملک میں بہت سا کام جو ہے نا وہ ملک کے لیے کر سکتے تھے، ان کو اس طرح کی ذمہ داریاں دی نہیں گئیں. اگر وہ ان سے بلکہ دیکھیں گے، آپ نے اس میں دیکھا جی ایس ٹی پلس میں وہ خود سے انہوں نے جا کے یہ کام کیا اور پاکستان کو اس کا فائدہ ہوا. آج بھی اس کے لیے کر رہے ہیں. اور پنجاب کے لوگوں کے لیے خاص طور پہ صاف پانی کا جو انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا، اس پہ وہ آج پورے پنجاب کے اندر ہر ضلع میں جا کے، ہر گاؤں میں جا کے وہ جا رہے ہیں، وہاں پہ صاف پانی دے رہے ہیں، فلٹریشن پلانٹ لگا رہے ہیں، اس پہ بہت کام کر رہے ہیں. اور کرونا کے دنوں میں جتنا کام اس ہستی نے کیا، میرا نہیں خیال پاکستان میں کیا، میں نے تو باہر بھی شاید کوئی اتنا متحرک بندہ نہ دیکھا ہو جتنے اتنا کام کیا ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی حکومت کی یہ نالائکی ہے کہ آپ تو کام کے بندوں کو بھی ان کی مین رائٹ جاب والا معاملہ نہیں کر رہے، تو آپ دوسروں سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ نہیں انشاءاللہ جی، اب وہ کافی جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. بلکہ میں سمجھتا کہ ہماری پارٹی کے لیے خاص طور پہ انہوں نے ایک ایسا کام کیا کہ پارٹی کو لوگوں کو جس طرح سے وہ ملتے ہیں، جس طرح سے انہوں نے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. معذرت صاحب ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میاں وحید صاحب سے بات چیت چلتی رہے گی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں. پھر ایسے ہی آپ کے جو عوامی سوالات ہیں ان کا جواب ان سے لیں گے. اس وقت ہم آپ سے وقت ختم ہو گیا. اللہ حافظ.